آزاد جموں کشمیر اور اس کے الیکشن بڑی دھوم اور بڑے عرصے سے میرا خیال ہے بہت سٹرونگ کیمپین چلی ہے اس الیکشن کے لیے. اس میں نون لیگ جس کی کیمپین مریم بی لیڈ کر رہی تھی, پیس پارٹی جس کی کیمپین کچھ عرصہ بلاول نے کی, پھر ان کی چھوٹی بہن آ گئی, پھر خود واپس آ گئے وہ, اور پی ٹی آئی جس میں امین گنڈاپور صاحب پھر پرائم منسٹر خود ذاتی طور پر آ گئے بیچ میں. تو یہ کیمپین تو بڑی بھرپور چلی, لیکن اس کیمپین نے ایک بہت بڑا نقصان بھی کیا ہے. پہلے میں اس کی طرف آپ سے بات کروں. یہ نقصان یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہماری جو سیاسی جو چپرکش ہے یا ہمارے آپس میں جو اختلافات ہیں جو کافی حد تک ذاتیات تک لمیٹڈ ہیں, ان کو ہم آزاد کشمیر بھی لے کے پہنچ گئے ہیں وہاں پر, اور الزام تراشی کا ایک ایسا سلسلہ جاری رہا ہے اس بڑی کیمپین میں جو میرے لیے, تمام محب وطن پاکستانیوں کے لیے, تمام سمجھدار لوگوں کے لیے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, آزاد کشمیر میں ہیں, مقبوضہ کشمیر میں, جہاں پر بھی ہیں, ان کے لیے بہت تکلیف دہ بھی تھا. ہمیں اپنے منشور پیش کرنے چاہیے تھے, ہمیں اپنی کو پولیٹیکل فلسفی لے کے آنی چاہیے تھی, ہمیں اپنے جو بڑے بڑے جو ہم نے کام کیے ہیں یا اچھا کام کیا وہ سامنے لوگوں کو رکھنا چاہیے تھا, اور ہمیں مستقبل کا منصوبہ دینا چاہیے تھا کہ میں ان کشمیری بھائیوں نے جنہوں نے 80 لاکھ سے کم کشمیریوں نے گزشتہ 3 سال سے 9 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوج قائد کر کے رکھا ہے, ان کے لیے کیا ہے میرے ذہن میں کیا کروں گا یا میری پارٹی کیا کرے گی, کیسے ان کی مشکلات میں آسانی ہوگی, کیسے ان کو ہم ان کا خودارادیت دلائیں گے, اس بارے میں تو بات چیت کسی نے کی ہی نہیں. پرائم منسٹر نے ڈیفینیٹلی بات کی, ان کا اپنے ایک ٹریک ریکارڈ ہے ذاتی طور پر, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ فارن آفس کی ناکامیاں بھی ہیں, کمزوریاں بھی ہیں, لیکن پرائم منسٹر کی حد تک کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی موقع ملا, جہاں بھی موقع ملا, انہیں نہ صرف کہ مودی کو, بھارت کو, بلکہ پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ یہ فیشزم جس طریقے سے دنیا کی آنکھیں بند ہیں, یہ آہستہ آہستہ سلولی اینڈ شورلی اس خطے کو آگ کی طرف, جنگ کی آگ کی طرف دھکیل رہا ہے. اور دنیا کو یہ بات مانے یا نہ مانے, لیکن دنیا کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. اب کہاں تک آپ اس کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں وہ تو خیر حکومت کا اور فارن آفس کا کام ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کو اور تیزی لانی پڑے گی. اس کیمپین کا یہ نقصان ضرور ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں وہ میرے کشمیری بہن بھائی بچے جو اپنی جانیں, عزتیں, سب کچھ قربان کر کے صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں, وہ مجھ سے زیادہ پاکستانی ہے, وہ مجھ سے زیادہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر جو پاکستانی ہیں جو وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیسی بات کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو تھا اس ساری کیمپین کا. دوسرا, سردار ان کے فاروق حیدر صاحب جو وزیر اعظم اب بھی شاید ہیں, وہ ان کا وہ بیان ایک میرے لیے ذاتی طور بھی تکلیف دہ ہے, اور شاید میرے کشمیری بھائیوں کو بھی انتہائی ناپسند رہا ہوگا, جب انہوں نے کہا کہ ہم صدیوں سے ہماری ایک غلامانہ ذہنیت بن چکی ہوئی ہے. میں حیران ہوں کہ وہ خود ویلی کے رہنے والے ہیں, وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے ہیں. ان سے زیادہ کون یہ بات جانتا ہے کہ آج سے نہیں, گزشتہ 1 صدی سے میرے جو کشمیری بھائی ہیں وہ اپنے حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ لوگ, آپ کو 13 جولائی 1937 بھول گیا وہ, جس دن 32 جوانوں نے صرف اپنی جان اس لیے نشاور کر دی کہ جمعے کی انہوں نے اذان پوری کرنی تھی. پہلے آدمی شہید ہوا, 32واں آدمی کی شہادت تک اذان مکمل ہوئی, 32 لوگوں کے خون, شہیدوں کا خون بہا. وہ شہیدوں کا خون جو ساری ویلی کو نہ صرف لال آزار کر گیا بلکہ ایک ایسی حریت دے گیا ہے جو آج تک نہ صرف قائم ہے بلکہ بڑھ رہی ہے. ایسے لوگوں کو آپ غلامانہ ذہنیت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کیسے یہ سوچ لیا کہ آپ کے کہنے پر تمام لوگ صرف آگے کے پیچھے چلیں گے؟ یہ کشمیری لوگ, پہاڑوں پہ رہنے والے, جنہوں نے اپنی آباء و اجداد نے انتہائی سخت زندگیاں گزاری ہیں, بڑی مشکلوں میں انہوں نے اپنے آپ کو یہاں تک لے کے آئے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ یہ ایک دوسری بڑی تکلیف دہ بات. تیسرا, کہ عام طور پر ہم کشمیر کے معروضی حالات کو, کشمیر کا جو جغرافیہ ہے اس کو, اور کشمیروں کو سمجھنے میں ہم نے غلطی کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, میں یہ بارہا کل سے بات کر رہا ہوں, مجھے کبھی کسی نے جواب نہیں دیا, آپ کو آج تک کشمیری کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر آئے پاکستان میں؟
آپ نے آج تک کبھی کشمیری کو یہ دیکھا ہے کہ وہ کسی کی منتیں کر رہا ہو, کو مانگ رہا ہو, اپنے لیے کو کیا کہتے ہیں اس کو جاب نہ کر رہا ہو؟ یہ بہت محنتی لوگ ہیں, انتہائی محنتی ہیں. یہ کام کر لیں گے, ڈرائیور بن جائیں گے, کچھ کام کر لیں گے, اس کے علاوہ تعلیم یافتہ ہم سے زیادہ ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کو ہم سمجھنے میں غلطی کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ہی آزاد لوگ ہیں, یہ ہم سے ہٹ کر سوچتے ہیں اور اپنے اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں. پھر جہاں پر وادی سے وادی سوچ بدلتی ہے, وادی سے وادی برادریاں بدلتی ہیں, وادی سے وادی حالات بدلتے ہیں. تو اب اس سارے کو اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چند قیدوں سے یا چند جلسوں سے معاملات حل ہو جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا. اس الیکشن کے بارے میں بہت کم لوگوں کو شک تھا کہ یہ پی ٹی آئی نہیں جیتے گی. پیپلز پارٹی کو یہ فائدہ ہے کہ ان کا چونکہ ایک ماضی میں ایک وہاں پہ کردار رہا ہے, کشمیر عوام اس کو جانتے ہیں. پھر ان کے جو کینڈیڈیٹ کی جو سلیکشن تھی وہ بہت بہتر رہی, ان کا فائدہ ہوا. نمبر 2 آ گئے وہ. نون کے بارے میں جتنا کم کہا جائے اتنا ہی بہتر ہے, کیونکہ جس طریقے سے کیمپین لے کر چلی ہے وہاں پر ایک انتہائی منفی انداز میں کیمپین چلی ہے نون لیگ کی. وہاں پہ ان کے جو وہاں پہ آزاد کشمیر کے لیڈر ہیں اس کے بارے میں تو میں آپ سے بات کر دوں. الیکشن ہو گئے بہرحال, اس کے ساتھ جو بدمزگی ہے وہ برقرار ہے. اب جس میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, یہ پاکستان کے جو اس وقت وزیر اعظم ہے, ہمارے جو لیڈر ہیں, یہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو یکجا کریں. وہ پاکستان کے ان کے سیاسی اختلاف ہوں گے نون لیگ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, سب کے ساتھ, وہ رکھیں اپنی جگہ پر. ان کا اپنے احتساب کا نعرہ وہ بھی اپنی جگہ پر رکھیں, اس کو بلکہ تیز کریں, اپنے عدالتی نظام کو بہتر بنا کے لکھتے ہیں. لیکن ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ایک لیڈر کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہ جتنا ہی منفیت پیدا ہو چکی ہوئی ہے اس کو دور کریں. پاکستان کے عوام کو, کشمیر کے عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں. سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن پاکستان ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کشمیر کی کاز کی حمایت کر رہا ہے, کشمیریوں کے حق خودارادی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے یہ لے کے آگے چلنا ہے اور آزاد کشمیر کو ہم نے وہ خطہ بنانا ہے جس کے ساتھ باقی دنیا کے لوگ بھی آ کے ملنا چاہیں, چاہے مقبوضہ کشمیر کو یا کوئی ہو, اس خطے کو ایک جنت ارضی واقعی ہم بنا سکتے ہیں. بنائیں اس کو. ہم اپنا جو کشمیر کاز ہے اس کے لیے جو میرے کشمیری بھائی بہت بڑی کوشش کر رہے ہیں ان کو, اور اپنے جو پاکستانی باہر ہیں وہ بھی منقسم ہے اپنے پارٹی لائنز پہ, ان کو بھی یکجا کریں تاکہ وہ لوگ پاکستان کا جو کشمیر کاز ہے اس کو لے کے آگے چلیں. یہ موقع ہے پاکستان کے لیے, یہ موقع ہے عمران خان صاحب کے لیے, اور یہ موقع ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور یہ وہ موقع ہے جو اگلے 1-2 سال اگر وہ استعمال کریں صحیح طور پر تو وہ پاکستان کو بھی, پاکستانیوں کو بھی اور کشمیر کاز کو بھی بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.